أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. مولا کائنات نے اپنی کتاب ابدی میں ارشاد فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو کافر ہو چکے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا اولیاء سمجھتے رہیں گے، دوست سمجھتے رہیں گے، مددگار سمجھتے رہیں گے، اور میرے سوا میرے بندوں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، کارساز بناتے رہیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم میں مہمان خانہ بنا رکھا ہے، ایسے مشرک مہمانوں کو ہم جہنم کے مہمان خانے میں رہائش دیں گے جو میرے بندوں کو میرے سوا اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں. ایسا عقیدہ رکھنے والے اللہ نے بتایا کافر ہیں، اور کافروں کی جگہ جہنم ہے. مولا کائنات نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کائنات کے رب نے تمہیں حکم دیا ہے لوگو ادعونی، کوئی مشکل پڑ جائے تم پر، کوئی مصیبت پڑ جائے اور مشکل مقام میں پھنس جاؤ، ادعونی مجھے پکارو اور مجھ سے مشکل کشائی چاہو اور مجھے آواز مارو، مجھ ہی سے دعا مانگو. استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور تمہاری مشکل کشائی، حاجت روائی میں کروں گا. چونکہ اللہ کے سوا کارخانہ کائنات میں کوئی کارساز، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے. ایک اللہ ہی ہے جو کارخانہ کائنات کے تمام مشکلات پیدا بھی وہی کرتا ہے، ٹالتا بھی وہی ہے.
تمام اسباب کا خالق اللہ ہے، اور وہ تمام تر کاسبین کے کسب غلط پر جو مصیبتیں ڈالتا ہے، اور ان مصائب کو ٹالنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت مقدسہ میں مولا کائنات نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو اللہ نے قرآنی احکامات انسانوں کی جانب بھیجے ہیں، ان کا کوئی انکار کرے تو بھی کافر ہے، اور ان کا انکار نہ کر کے ان پر عمل نہ کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اور وہ بھی اصل میں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، صدقات خیرات کرنا لازم کیا ہے۔ مولا کائنات نے جھوٹ سے بچنا انسانوں پر فرض کیا ہے، غلط کاری سے بچنا فرض کیا ہے، شراب کباب کے استعمال سے بچنے کو فرض قرار دیا ہے، بے حیائی اور برائی کے تمام اسباب سے بچنا بھی اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ قتل، ڈکیتی، زنا، لواطت، بدکاری اور دھوکہ بازی، کم تولنا، جھوٹ بولنا، غیبت، جاسوسی اور ظلم، تشدد، ناجائز تکالیف پہنچانا اور ناجائز نقصانات دینا اور ناجائز کسی کو ستانا، ان تمام چیزوں سے اللہ نے منع کیا، اور ان احکامات کو رب نے انسانوں پر فرض کیا ہے کہ ان پر عمل کرو، برائی کے قریب نہ جاؤ، اور اللہ کی مفروضہ عبادات اور بھلائیوں کو نہ چھوڑو، ہر ممکن سچ کہو اور سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹ سے بچتے رہو، برائی سے بچتے رہو، ظلم سے بچتے رہو، ظالم نہ بنو، نقصان دینے والے نہ بنو، ورنہ ظالم کا خاتمہ خراب ہوگا اور ظالم اپنی جزا انجام کار کو یقیناً پہنچے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں لازماً ظالم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا اور اس کی سزا جہنم ہوگی۔ اب ظالم کون ہے؟ یقیناً ہر وہ بندہ ظالم ہے جو اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، ہاں وہ مرد ہے یا زنانی، جو بھی اللہ کی عبادات سے منہ پھیرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ کی یاد سے اعراض کرتے ہیں، یہ سب ظالم ہیں، اور ظالموں کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے،
اللہ پاک نے بات بتائی، کوئی مشکل پریشانی پیش آئے، ادعونی، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، مجھے درخواست پیش کرو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، حج فرض ہے حج نہیں کرتے، اور سچ بولنا فرض ہے سچ نہیں بولتے، اور جھوٹ سے بچنا فرض ہے جھوٹ سے نہیں بچتے، اور دھوکے سے بچنا فرض ہے دھوکہ دینے سے نہیں گریز کرتے، اور ظلم کرنے سے پرہیز کرنا فرض ہے وہ نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا جو بھی میری عبادات سے تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، میرے احکامات سے منہ پھیرتا ہے، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوگا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اور اس کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور اس کی کوئی سنی نہیں جائے گی۔ مولا کائنات نے مالی عبادت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہو، محتاجوں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو دیتے رہو، اور فرضی عبادات بھی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے رہو، من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے یہ تمام تر عبادات کر لو، لا بیع فیہ، اس دن میں کوئی سوداگری، خرید و فروخت، بازار منڈی نہیں ہوگی، اور کوئی عمل کاروبار، کوئی شغل نہیں ہوگا، ولا خلۃ، کوئی دوستی یاری، وہاں کوئی پیری مریدی نہیں چلے گی، اور وہاں کوئی مولویت اور منہ محابہ نہیں ہوگا، ولا شفاعت، اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت کے سامنے ظالموں، بے ایمانوں، بدکاروں، بے حیاؤں کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، ظالموں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، جو بھی میری عبادت سے گریزاں رہتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں، نماز کے قریب نہیں آتے، زکوٰۃ کے قریب نہیں آتے، اللہ کی راہ میں مساکین، یتامى، غرباء پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، اور دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، بٹور بٹور کے کھا جاتے ہیں لوگوں سے، رب کائنات نے فرمایا ایسے ظالم کافر اپنے کیے ہوئے انجام کو یقیناً پہنچیں گے، اور ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی دھوکے کی بات انسان کو جو کھا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، گناہ گار ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہوں، آگے میرے سفارشی کھڑے ہیں، وہ مجھے چھڑوا لیں گے، علی نبی میری سفارش کریں گے، اور میرے مرشد پیر میری سفارش کریں گے، میں چھوٹ جاؤں گا۔ اللہ پاک نے صاف بات بتائی کہ وہ ایک ایسا دن آنے والا ہے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس میں کوئی سفارش نہیں ہوگی، یاری دوستی نہیں ہوگی، کوئی وہاں منڈی سوداگری، بے فروخت، سودا سٹا، منہ محابہ نہیں ہوگا، وہاں تو ہر آدمی کو اپنے کیے ہوئے اعمال کام آئیں گے۔ اگر انسان کے اعمال درست ہوئے
اور دنیا کی کارکردگی درست ہوئی اور اپنا عقیدہ و عمل درست ہوا تو پھر انسان بچ جائے گا، ورنہ کوئی طریقہ نجات نہیں ہے، جہنم میں جائے گا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے صاف لفظ بتائے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبادتوں کے قریب نہیں آتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ جو اللہ نے انسان پر احکامات فرض کر دیے ان پر لازمی عمل کرنا ہوگا۔ مسلمان رہنے کی حالت میں انسان پر وہ احکامات لازمی ہیں، اور بہت بڑے سکالر وقت کے اور دنیا کے ایک حصے کے بڑے امام جو وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے یا نہیں کہلاتے تھے، دنیا کا ایک حصہ اسے امام کہتا ہے، احمد بن حنبل، اور وہ فرما گئے ہیں کہ نماز کا تارک مومن نہیں ہے، نماز کو چھوڑنے والا مومن نہیں ہے، اگرچہ اس کا حال کتنا ہی زیادہ بہتر ہو، اچھا ہو، کوئی وقت کا سردار ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، امیر کبیر ہو، مگر بے نماز ہے تو یقیناً اس کا خاتمہ لازماً خراب ہوگا، اور وہ اللہ کے ہاں حاضری کے قابل نہیں ہوگا، خواہ وہ مرد یا زن ہے۔ ہر بالغ بندے پر اللہ نے نماز کو فرض کر دیا ہے، اور یہ فریضہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ نماز اللہ کے سامنے 5 اوقات میں حاضر ہونا، مولا سے معافی مانگنا، یہ ایسی چیز ہے انسان کو بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے، بشرطے کہ وہ نماز اس میں روح ہو، وہ اللہ کے رضا کے لیے نماز پڑھی گئی ہو، اپنے آداب و شرائط کے تحت پڑھی گئی ہو، صلاۃ کے لیے تقوی، طہارت، عقل حلال، صدق مقال ضروری ہے، بندہ سچ کہتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو، حلال کھاتا ہو، حرام سے بچتا ہو، پرہیزگاری زہد اس میں ہو، دنیا کا لالچی نہ ہو، حرام خور نہ ہو، اور ظالم نہ ہو، اپنے کردار پہ کنٹرول رکھنے والا ہو، تو پھر انسان کے لیے وہ نماز معاون بنتی ہے، اور وہ نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، شراب خوری سے روکتی ہے، زنا و بدکاری سے روکتی ہے، اور دھوکہ دہی سے وہ نماز روکتی ہے، شرک و بدعات سے وہ نماز روکتی ہے۔ جناب شعیب پیغمبر کو قوم نے کہا تھا الصلاۃ کا تامرک، کیا تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے تمام معبودوں کو چھوڑ دیں، اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق کاروبار نہ کریں، سود نہ لیں، اور ظالموں کو یہ بات سوجی کہ یقیناً یہ صلاۃ وقت کی عبادت ہے، اور یہ عبادت انسان کو تمام برے کاموں سے روکتی ہے، خواہ وہ برائی معاشرے میں اور خواہ وہ برائی اپنے نفس سے متعلق ہو، ہر قسم کی برائی سے یہ صلاۃ انسان کو روکتی ہے، حیا سکھلاتی ہے، بے حیائیوں سے بچاتی ہے، مگر وہ صلاۃ اپنے شرائط کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت نے
یہ صاف ستھرا دین قرآن بھیجا ہے اور اس میں تمام تر حقائق مسائل سچے بیان کر دیے ہیں۔ البتہ اس کے مد مقابل خواہش پسند انسانوں نے اپنی مرضی کی ایک شریعت ایجاد کی ہے، اور اس مرضی کی شریعت ایجاد کردہ میں بہت سی انسانوں کو جھوٹی سہولتیں دے کر دھوکہ دیا ہے، جیسا کہ بخاری کے صفحہ 813 پر باب الخزیرہ کے تحت ایک حدیث واضحین نے لکھی ہے اور اس میں بتایا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے آگ پر اس آدمی کی جان کو جو لا الہ الا اللہ چھڑا پڑھ لے، کہہ دے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی مقصد ہو اس کا، بس اتنے سے کام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رب کائنات نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے نماز عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر ایمان والے لوگ جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک، مشکل کشا، حاجت روا، مصیبتیں ٹالنے والا جانتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ، توکل، اعتماد نہیں کرتے۔ اور یقیناً وہ انسان مشرک ہے جس کو رب کائنات کے رسول نے کسی عمل و عقیدے سے مشرک قرار دیا ہو اور اللہ کے سوا دوسری چیزوں پر آسرا اعتماد کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہو اور لوگوں کو اس میں دھوکہ دے رہا ہو اور اس کا ایمان کارگر نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ اللہ فرماتے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو آدمی اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے ہر مسئلے میں، دکھ سکھ میں اور بیماری اور شفا میں، نفع اور نقصان میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ ہی سے اپنے تمام مسائل کا حل مانگتا ہے اور کشادگی اللہ سے مانگتا ہے، تو رب کائنات نے صاف بتایا اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ جناب بکری نہیں ہو رہی، کوئی برکت کا تعویذ اور دعا، کوئی چاٹی ماٹی دے دو، کوئی پھوکا پھاکی اور قدم مبارک رکھ لو، اگر اس طرح کا عقیدہ و عمل ہے تو یقیناً یہ شرک ہے اور اس کمائی میں مشرکانہ حرام زدگی موجود ہے اور اس میں فتح، کامیابی، نصرت بظاہر اگرچہ ہو جائے مگر آخرت کے لحاظ سے وہ اپنے عقیدے پر ماخوذ ہوگا اور وہ پکڑا جائے گا۔ جناب کاروبار اچھا نہیں چل رہا، تعویذ دے دیں، کوئی ریڑھی پر رکھ لیں اور بس میں لٹکا دیں اور اپنے کارخانے میں اس کو چپکا دیں، ایسے قسم کے عقائد و اعمال پر بھی یقیناً اللہ کی ناراضگی ہے۔ وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ پر توکل نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو صاف بتایا توکل اللہ پر رکھو، ہر مصیبت میں استعاذہ اللہ سے مانگو۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو، جناب کے اصحاب کو اور پوری امت کو یہ بات بتائی تھی، قُل رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِین اعوذ بِکَ رَبِّ ان یحضرون۔ مصائب و تکالیف کے خدشے میں اے پیارے پیغمبر آپ کل
پڑھتے رہیں، ہر انسان کو حکم ہے پڑھتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں تمام شیاطین کے وسوسوں کھٹکوں سے اور ان کی جملہ حرکات سے اور ان کی جملہ ایثار رسانیوں شرارتوں سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں رب ان یحضرون کہ وہ مجھ پر حاضر ہوں، مجھے تکلیف پہنچائیں۔ مولا تو ہی مجھے عافیت دینے والا ہے اور تو ہی اپنی پناہ میں لینے والا ہے اور تو ہی محیمن محافظ ہے۔ بندہ اللہ سے یہ مانگے، اللہ نے مانگنے کا طریقہ سکھلایا، زبان سے کہتے رہو اور اس میں پھوکا پھاکی کا طریقہ نہیں اور لکھ کر گلے میں باندھنے ڈالنے کا نہیں۔ اللہ نے اور مقام پر بھی فرمایا قل رب، آپ کہہ دیجئے، کہتے رہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب سے، من شر ما خلق، تمام ان چیزوں کی برائیوں سے جو رب نے وہ بری پیدا فرمائی ہے، کیونکہ جو چیزیں انسان کے نقصان دینے کے لیے بظاہر محسوس ہو رہی ہیں، ان کے شر سے بھی پناہ اللہ سے مانگنی ہے۔ ما کلمہ عموم ہے اور وہ زمین کے اوپر، زمین کے اندر، فضاؤں، ہواؤں، انس و جن جو چیزیں بھی ہیں، آپ یہ پڑھتے رہیے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی تمام ان چیزوں کی برائیوں شرارتوں سے جو اللہ نے وہ شریر پیدا کی ہے۔ اللہ پاک نے یہ کہنے کا، پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو اور توکل بھروسہ اللہ پر۔ کہیں بھی کارخانہ کائنات کے رب نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کے کلام کو ناف کے نیچے رانوں میں باندھو، ایسا کرنے والے اللہ کے کلام کے موہن ہیں۔ گدھا کے گلے میں تویز، اونٹ کے گلے میں تویز، بھینس کے گلے میں سینگوں میں تویز، درختوں پہ لٹکائے گئے اللہ کے کلام کے، قرآن کے الفاظ و تعویذ، قبرستانوں میں، پرانی قبروں میں دفن کیے جانے والے تعویذ، اور انسانوں کے لڑائی جھگڑے، طلاق، مطلقے کے سحر و جادو اور آپس میں جھگڑے تنازع ڈلوانے والے سارے ہیلے حوالے اور یہ سارے سیر و گنڈے کفر ہیں، کرنے والے بھی کافر ہیں اور ان کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام تر گندے کاموں سے انسانوں کو روکا ہے اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے انسان حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ پیارے پیغمبر بتا دیجئے ان لوگوں کو میں تمہیں بتاؤں کہ زیادہ اعمال کے لحاظ سے نقصان میں کون ہوں گے۔ اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، مگر اعمال میں خسارہ آ رہا ہے، نقصان آ رہا ہے، اعمال ضائع ہو رہے ہیں، اعمال کیے ہوئے برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اکثر نقصان میں پڑنے والے وہ عاملین ہیں، عمل کرنے والے ہیں جن کے اعمال و کمائی رات دن کا کھڑنا، تہجدیں، نمازیں، صلاتیں برباد ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں حیاتی یہ دنیا میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان میں ہیں اور وہ اپنے حسن ظن میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ رفاع عامہ کے کاموں کا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہے اور کسی کو وہ شفا بخشتے ہیں اور کسی کو آرام و سکون دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ان باتوں کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو رہے ہیں، وہ نقصان میں پڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے کام تھے اور یہ کام اللہ پاک ہی کرتا ہے، بندے نہیں کرتے، نہ کسی کا نفع نہ نقصان۔
اور نہ کوئی مزار کسی کے ہاتھ میں قبضے میں ہے سوائے اللہ کے۔ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پالک اللہ ہے، مہیمن محافظ اللہ ہے، مصیبتیں دینے والا اللہ ہے، ٹالنے والا اللہ ہے۔ جناب ایوب نے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، اب مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، اللہ تو ہی ارحم الراحمین ہے، مولا تو مجھے شفا دے، مہربانی کر مصیبت کو ٹال دے۔ تو اللہ نے جناب ایوب کی مصیبت کو ٹالا۔ اور ایوب پیغمبر نے نہ تو کوئی پھوکے پھاکی سے کام لیا، نہ طویل گنڈے ہیلے حوالے سے کام لیا، نہ اللہ کے ماں سوا کسی کو مدد کے لیے پکارا۔ جبکہ ایوب پیغمبر سے پہلے جناب ابراہیم گزر گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تھے، اور پیغمبر نوح گزر گئے تھے، شیس اور آدم گزر گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا ہے۔ اللہ مصیبتیں ڈالنے والا تو ہے، صبر کرتے رہے۔ اللہ کہتا ہے نعم العبد، وہ ایوب بہت اچھا بندہ تھا اور صبر کرنے والا بندہ تھا۔ مصیبتوں پہ صبر کرنا عبادت ہے۔ اللہ کی جانب سے مصیبتیں اچھے لوگوں پر بھی آیا کرتی ہے، بروں پر بھی آتی ہے، بروں پر ان کے اعمال کا نقمہ و سزا ہوتی ہے، اور اچھے لوگوں پر اگر مصیبتیں آ جائیں تو اللہ کی جانب سے ابتلا آزمائش ہوتی ہے اور درجات کی بڑھوتری ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو ثواب عنایت کریں گے، ان کے درجات کو بڑھائیں گے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام پر بھی مصیبتیں آئیں، مگر انبیاء نے اللہ کے سوا کبھی کسی کو پکارا نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جو لوگ اللہ کے سوا میرے بندوں کو، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا میرے بندوں کو اپنا اولیاء، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں اپنے رب کے آیات کے، وَلِقَائِهِ، وہ اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اور وہ دنیا میں کیے کرتے سارے عمل ان کے تباہ ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کے اعمال کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے، اور ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں ہوگا، اور وہ نہ تو وزن کے قابل ہوں گے بلکہ ان کے اعمال ہوا منصورہ ہو گئے ہوں گے۔ مشرک کے کیے ہوئے اعمال، قریش مکہ آنے جانے والوں کو روٹیاں کھلاتے، لنگر چلاتے تھے، اور کعبے کے گرد پانی کا انتظام کرتے، اور اپنے زمانے کے حج کے مواقع کا تمام تر انتظامات وہ کیا کرتے تھے، مگر اللہ نے ان کے کفر شرک کی وجہ سے ان کے تمام اعمال کو ہوا منصورہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ان کے اعمال تباہ ہو گئے۔ کفر شرک ایک آندھی ہے، ایک آگ ہے جو تمام تر اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ کو بہت سے لوگ مانتے ہیں، اور اکثریت انسانوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بندوں کو شریک کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مشکل کشا، حاجت روا دوسروں کو سمجھتے ہیں، مصیبتیں ٹالنے والا دوسروں کو سمجھتے ہیں، اسباب میں وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ کامیابی دینے والا اللہ ہے، اسباب کامیابی نہیں دیتے۔ اور رب کائنات نے انسان کو اسباب کا کسب کرنے کا تو حکم دیا، مگر اسباب کو مؤثر جاننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ مؤثر ہر چیز میں اللہ کی پاک ذات، ڈائریکٹ اس کا اثر پڑتا ہے، وہ تمام چیزوں کے کرنے اور کیے جانے میں اس کا دخل ہے، اور وہ ساری چیزوں کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے مؤثر حقیقی وہ ایک اللہ رب العزت ہی ہوتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے مشرک کے اعمال کچھ بھی وزن نہیں کیے جائیں گے، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کی سزا جہنم ہوگی ان کے کفر کی بدولت۔
وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُلِی ہُزُوًا، انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کے نظام کو ٹھٹھا اور مذاق بنا رکھا۔ اب اللہ کی آیات سے جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں یہ فریضہ ہے، حتمی ہے، یقینی ہے۔ ان کے خلاف جو باتیں انسانوں میں رچائی گئی ہیں، دماغوں میں بٹھائی گئی ہے، کہ بھائی بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتا تھا، بس یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اس پر آگ جہنم کی حرام کر دیتے، بس عمل کرے یا نہ کرے۔ رب کائنات نے بات بتائی، ایمان بھی لازمی ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیابی کے حصول کے لیے تمام صالح اعمال کا کرنا لازمی ہے، فرض ہے۔ جو اللہ نے عبادتیں فرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچ کہنا، جھوٹ سے بچنا، بے حیائی، بدکاری سے بچنا، یہ سارے کام کرنے ہوں گے، اور جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے پرہیز کرنا لازمی ہوگا، بچنا ضروری ہوگا۔ یہ سارے صالح اعمال بندہ کرے گا تب تو جنت کا مستحق بنے گا، خسارے اور نقصان سے بچے گا۔ ایمان بھی درست ہو، اعمال بھی صالح سارے کرے، تب تو انسان بچے گا، ورنہ صرف لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ ابن ابی اور وہ منافق مدینہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ، بلکہ وہ رسول کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، پیغمبر کے ساتھ وہ جہاد میں بھی جایا کرتا تھا۔ غزوہ تبوک میں گیا، پیچھے پیچھے رہتے تھے منافق، آگے نہیں جاتے تھے صفوں میں، پیچھے پیچھے رہتے۔ اور اس غزوہ تبوک میں 2 آدمیوں کی لڑائی ہو گئی، معمولی منافق لڑ پڑا ایک مسلمان کے ساتھ، کیونکہ منافق شرارتی ہوتے ہیں، شرارت نفاق کی نشانی ہے۔ منافق میں رحم نہیں ہوتا، اور اس میں اصلاح کا مادہ نہیں ہوتا، منافق فسادی ہوتا ہے، اور اللہ کے دین میں بھی فساد اور اللہ کی زمین میں بھی وہ فساد مچاتا ہے۔ سب سے بڑا فساد دل میں کفر و نفاق اور شرک کی بیماری کو پروان چڑھانا ہے، اور ان لوگوں کے ذہن میں آباء و اجداد کی وہ سارے عقیدے ابھی تک باقی رہ چکے تھے۔ تو نماز، روزہ خلوص نیت کے ساتھ، ایمان خالص کے ساتھ ہوگا تب تو فائدہ مند ہوگا۔ آپ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، مشکل نہیں ہے آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ذرا اپنی زندگی کو کنٹرول میں رکھنا ہے قرآن کے مطابق، عقیدے اور عمل کو۔ رب کائنات نے بات بتائی، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے، بغیر ان کے نجات نہیں ہوگی، چھڑے کلمے پڑھنے سے نجات نہیں ہوگی، دھوکہ ہے۔ اور یہ بخارا، بلخ، ترماز، نسا اور یہ عجم کے ملاؤں کی گھڑی ہوئی شریعت انسانوں کو دھوکے میں ڈال رہی ہے کہ بابا کلمہ پڑھ لو، باقی کچھ کرو نہ کرو، بس ٹھیک ہے تم مسلمان ہو۔ اب اس کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کا سانس نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ اب وہ فرشتے ذرا زجر و توبیخ کے ساتھ اس کے سانس کو نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ نقشہ کچھ اور ہے، بدل رہا ہے، میں دھوکے میں پڑا، اب اس دھوکے کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب موت جھپٹ لیتی ہے، ان کو پکڑ لیتے ہیں فرشتے، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے واپس کر دے جسم میں، دنیا میں، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، میں کچھ وقت واپس جا کر عمل اچھے کر کے آؤں، اچھا عقیدہ بنا کے آؤں۔ اب اس کو پتہ چلتا ہے مگر وہ وقت واپس لوٹنے کا نہیں ہے، اس وقت اس کو یہ تحسر فائدہ کوئی نہیں دیتا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے عقیدے و اعمال سے اللہ کے قرآن اور رسولوں سے ٹھٹا مذاق کیا، اور یہ عملی مذاق ہے۔ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں گیا۔ فرعون بھی اپنے آخری لمحات میں لا الہ پڑھ رہا تھا،
فرعون کو جب ہوتے لگے قال آمنت برب موسیٰ و ہارون آمنت بما آمن بہ بنو اسرائیل، وہ کہنے لگا جس رب کے ساتھ بنو اسرائیل ایمان لائے، موسیٰ و ہارون ایمان لائے، اللہ میں اس رب کو مانتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن اب جب تیرا سانس گھٹنے لگا اور میرے عذاب و گرفتاری میں آ چکا ہے، اب تو کہتا ہے آمن تو اب تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ تو آخر وقت میں بھائیو ایمان فرعون بھی لایا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام من اہل الکتاب، کوئی اہل کتاب ایسا نہیں جو عیسیٰ کو مانتا نہیں تھا، یہودی، ہاں لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، وہ اپنی موت سے پہلے جناب عیسیٰ پر ایمان لاتا ہے، موت سے پہلے وہ عیسیٰ کی نبوت کو مانتا ہے کہ واقعی جو عیسیٰ آیا تھا وہ نبی ہے، کیونکہ یہودیوں کی تورات میں مسیح نے آنا ہے۔ جب وہ مسیح آیا تو یہودیوں نے کہا یہ نہیں ہے، وہ اور ہوگا۔ اب اس مسیح کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے اور اسے ختم کرنے کی سازشیں کرنے لگے، دشمنی انہوں نے عیسیٰ مسیح سے کی۔ وہ عیسیٰ دنیا میں اپنا پیریڈ پورا کر کے چلا گیا، آج تک یہودی اس عقیدے پر ہیں کہ مسیح آئے گا۔ جب وہ مسیح آیا تھا اس کو نہیں مانا، ابھی تک وہ اس امید میں مسیح آئے گا جو تورات میں ہے، اور تورات میں یہ بھی تھا ایک مہدی آئے گا۔ اب جب وہ مہدی کائنات آیا، اس مہدی کائنات کا یہودیوں نے انکار کر دیا۔ ابھی وہ ان دونوں عقیدوں کی امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئیں گے وہ۔ اللہ فرماتے جب کسی یہودی پر موت آتی ہے تو موت کے وقت میں وہ ایمان لے آتے، تو موت کے وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنا فرعون کا بھی قبول نہیں ہوا، اور اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور موت کے ٹائم میں یہودیوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ سب کے سب کافر ہو کر مر رہے ہیں۔ تو خیال کرنا، دھوکے میں نہ پڑنا، یہ زندگی اور صحت اللہ پاک نے انسان کو غنیمت کے بطور دی ہے، مفت دی ہے، انعامات مفت دیے، آنکھیں مفت دی ہیں، کان مفت دیے، دل دماغ سوچ مفت دی ہے۔ اب پاگل لاکھوں روپے خرچ کریں انہیں عقل نہیں ملتا ہے، اندھے لاکھوں روپے خرچ کریں آنکھیں نہیں ملتی ہیں بھائی ان کو، اور بہرے لولے لنگڑے وہ اب اپنی صحت بازیابی صحت کے لیے کروڑوں روپے خرچ کریں وہ صحت نہیں ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں انسان کو آزمانے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے انسان کی موت کو پیدا کیا اور تجرد روح کو بنایا، عالم تجرد کو بنایا، اور زندگی عالم تزوج کو بنایا، اور جوڑے کو جمع کیا اور جوڑے کو علیحدہ رکھا۔ یہ سب کچھ اللہ فرماتے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے اعمال والا کون ہے، اچھے کام کرنے والا کون ہے، بہتر کام کرنے والا کون ہے۔ اللہ بہتر کارکردگی کرنے والوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ رب کائنات تو حقیقت میں بہتر کارکردگی دیکھنا چاہتا ہے، ایمان کے ساتھ بہتر کارکردگی لازم ہے، فرض ہے، اس کے علاوہ نجات نہیں ہوگی۔ مجرموں کو کوئی بچانے والا اللہ کی گرفت سے نہیں ہوگا، وہاں ایسی عدالتیں نہیں ہوگی جو دنیا میں عدالتیں لگی ہوئی ہیں، کوئی خان صاحب، کوئی جام صاحب، کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب، مجرم مرید کے لیے، مجرم یار کے لیے، مجرم دوست کے لیے، مجرم ووٹر کے لیے، اور مجرم محلے والے کے لیے سفارشیں کر کے انہیں چھڑوا کے لے آتے، پیسے بھر کے لے آتے ہیں۔ اور یہ نقشہ دنیا کی بدمعاش و بدتینت حکومتوں کا ہے۔ اللہ کی حکومت ایسی نہیں ہوگی کہ کوئی چھڑوا سکے۔ نہ شریف آدمی کا کام ہے مجرم کو چھڑوانا، شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔
مجرم اپنی جرم کی سزا کی پاداش تک پہنچے۔ اب پیغمبر بھی سفارش نہیں کریں گے مجرموں کی، بچے بھی سفارش نہیں کریں گے مجرموں کی، اور کوئی بھی بدطینت انسان کی نہیں سفارش کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خیال کرنا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، وہ مشرک کا سفارشی بھی کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہے، کارکردگی کرنے والا سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی قیامت کے دن کوئی چھٹکارا دینے والے نہیں ہوں۔ تو سب کا ہے۔ ہندو کہتے ہیں ہمیں اپنی مورتیوں سے نجات ہوگی، اور یہ ہمارے جو بڑے ہیں یہ ہمیں نجات دلائیں گے اور ہمیں چھڑوائیں گے، اور اس طرح مشرک قبروں والوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ ساری کائنات کے مشرکوں کا یہی حال ہے، انسانیت پرستوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اللہ نے بات بتائی اعمال و ایمان کے سوا خسارے سے تم نہیں بچ سکتے ہو، اور ساتھ اعمال کے اللہ فرماتے ہیں تواصوا بالحق، اور وہ دنیا میں اپنے ایک دوسرے بھائیوں کو حق اور سچ کی وصیت بھی کرتے رہے۔ الفردوس نزلا، کارخانہ کائنات کے رب نے صاف حکم دیا بے شک جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں شرک کا التباس نہیں تھا، شرک کی ملاوٹ نہیں تھی۔ یوں نہیں ہے لا الہ بھی پڑھے رکھا، تعویذ بھی گلے میں، لا الہ بھی پڑھ کے رکھا، مرشد کی مزار کی مٹی پانی میں گھول کر پی لی، وہ مرشد کی مزار کی جالی اور کیکر کے درخت سے پتے توڑ کے پانی میں گھول کر پی لیے، یہ ایمان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، اور مشرک کی کبھی نجات نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کچھ لوگوں نے یہ شرک کا کام ایجاد کیا تو ان کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ مشرک ہیں، کہ نماز پڑھتے وقت یہ خاک شفا کی ٹکیاں سر کے نیچے رکھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر دنیا کائنات میں مزاروں کی یہ چیزیں تبرکات کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے محتاج بندے تھے، عبادت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں رب بنا کے رکھنا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں اپنے زمانے کے مولویوں اور پیروں کو رب سمجھ رکھا تھا اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو بھی اللہ کے سوا رب بنایا انہوں نے۔ ایسے مشرک پہلے بھی گزرے ہیں، اور ان کو کارساز سمجھتے تھے، کام بنانے والا، مشکل ٹالنے والا، نفع نقصان دینے والا مسیح کو جانتے تھے۔ اللہ نے ان سب کو کافر قرار دیا کہ یہ لوگ کافر، ایسا عقیدہ کافروں کا ہے۔ کلمہ وہ بھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھتے تھے، کوئی بات نہیں ہے کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کا کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ملاؤں کی شریعت میں تو کلمے بھی اور کھڑے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، او قوم بنی اسرائیل میں تو اللہ کا تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں۔ آج تک تم مولویوں سے سنتے آئے ہوں گے کہ عیسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ سب سٹیج پہ یہودیت و عیسائیت کے سارے جن ظالم یہ جھوٹ بول کر اللہ کے دین کا تغیر تبدل پیش کرتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا بنی اسرائیل کے سامنے تو کہا انی رسول اللہ علیکم، تو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، روح اللہ نہیں۔ ہاں جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، موسیٰ کے دور میں بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ یہ سارے اللہ کے رسول تھے، کلمہ سب کا ایک جیسا چلا رہا ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا۔ جھوٹے ملا پر رب کی لعنت، قرآن کا مغیر اور تبدیل کرنے والا، ظالم جھوٹ بولنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، اچھے اعمال کیے انہوں نے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اچھے اعمال کرنے والے اور بہتر ایمان رکھنے والوں کے لیے جنات الفردوس مہمان خانہ ہے۔ اللہ پاک انہیں جنات میں لے جائے گا، باغات میں لے جائے گا، وہ مہمان خانہ ان کے لیے بنا ہوا ہے۔ مولا کائنات فرماتے خالدین فیہا، اس مہمان خانے میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
لا یبغون عنہا حوالا، کبھی اللہ سے یہ درخواست پیش نہیں کریں گے مولا یہ مکان تبدیل کر دے ہمارا، نہیں، ہر آئے دن اس مکان کی رونقیں نہیں ہوں گی اور اس میں پڑے ہوئے کھڑے ہوئے پھلوں کے مزے اور ہوں گے، ہر آئے دن اس میں موجود حوروں اور اس میں رہنے والے جوانوں کی شکلیں خوبصورتی میں نئی نئی ہوں گی، کبھی بھی وہ اپنی شکلوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے جناب رقبوں سے، اپنے باغوں سے، اپنے کھانے والے پھلوں سے اور غذا سے کبھی اکتائیں گے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر مصیبتیں ٹوٹی، لوگوں نے کہا خراب ہو گئے ہو، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ پیغمبروں کو بھی کہا تھا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا یہ بندہ سچا ہے جو بہت سے الہوں کو ایک اللہ کہتا ہے؟ کہتے ہیں سارے اللہ چھوڑ دو، ایک کو مانو، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اب وہ سب کو ماننے والے کافر قرار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا پیغمبر کو قل هو اللہ احد، اے نبی کوئی مانے نہ مانے تو کہتا رہے کار ساز اللہ ایک ہے، مشکل کشا اللہ ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، رزق دینے والا ایک ہے، نفع نقصان کا مالک ایک ہے، اللہ الصمد، وہ قہار رب جو مستغنی ہے سارے اسباب سے، تمام کارخانہ کائنات کا مالک بے نیاز اللہ ایک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں، اولاد کسی کی نہیں، اس کا کسی سے رشتہ نہیں، اور لم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں، ولم تکن لہ شریک فی الملک، اس کا ملک میں حصے دار بھی کوئی نہیں، وہ اکیلا اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اے پیغمبر تو میری وحدانیت کا اعلان کرتا رہے۔ یہ وہ عرض شرک تھی جس میں لات عزات منات کی بہت بڑی تین گدیاں تھیں۔ ملا ایک اور جھوٹ بھی بولتے ہیں بخاری کے حوالے سے کہ جناب 360 بت جو ہے کعبے میں پڑے تھے، کعبے میں 360 بت، یہ جناب ابراہیم کی اولاد بت پرست تھے، یہ جھوٹ ہے۔ ابراہیم کی اولاد آستانہ پرست تھے، بت پرست نہیں تھے، وہ آستانوں کے پجاری تھے۔ اس قوم میں 3 بزرگ گزرے تھے، لات عزات منات، علاقوں میں ان 3 کی بہت بڑی گدیاں چلتی تھیں اور ان کے آستانے بنے ہوئے تھے، وہاں خیراتیں ہوا کرتی تھیں، وہاں نظر و نیاز ہوتی تھی اور وہاں منتیں دی جاتی تھیں اور وہاں مشرک لوگ جاتے حاضری دیتے، میلہ لگتا تھا۔ تو اس میلے میں، میلوں میں، عرسوں میں یہ سارے مشرک اکٹھے ہو جاتے تھے، ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، یہ آستانہ پرست۔ ادھر مولوی کہتے ہیں رسول کریم کعبے کی دیوار کے سائے کے قریب آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، آج ملا کا مسئلہ ہے آگے تصویر کھڑی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ رسول کریم کے آگے 360 بت کعبے میں رکھے تھے تو رسول کریم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اس کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے جس کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول بت شکن تھا، اگر ہمارے آگے کوئی تصویر ہو ہماری نماز نہیں ہوتی، رسول کے آگے بت پڑے تھے، رسول نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کعبے میں کوئی بت نہیں رکھا تھا، کعبہ بت قدح نہیں بنا کبھی۔ اللہ نے بتوں کو نجاست کہا ہے۔ یہ ملاؤں کی بنی بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں، جھوٹی ملاؤں کی بنی ہوئی حدیث ہیں، حیران کن باتیں، حیران کن، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، 2 حدیثیں میں پیش کرتا ہوں سند کے ساتھ۔ راوی نے بیان کیا حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری عن عروۃ عن اسامۃ بن زید قال اشرف النبی علی اتم من آتام المدینۃ ثم قال هل ترون ما ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ یہ حدیث بخاری میں بات اس کی سمجھاتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث اسی بارے میں ہے، حدثنا ابو نعیم حدثنا ابن عیینہ عن الزہری
ہاں وحدثنی محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى قالوا لا قال فإني لا أرى الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر. مولوی صاحب بیٹھے ہیں، بخاری ساتھ پڑھیے. رسول کریم کے اوپر یہ بات بنائی گئی کہ آپ ایک دن مدینے کے ایک ٹیلے پر چڑھے، صحابہ بھی ساتھ تھے. فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا او میرے صحابیوں، تمہارے گھروں میں فتنے گر رہے ہیں، فتنوں کی بارش برس رہی ہے، اس طرح برس رہی ہے جس طرح موسلا دھار بارش زمین پر برستی ہے، تمہارے گھروں میں فتنوں کی بارش برس رہی ہے. آپ ایک ٹھنڈے دل سے سوچیں، رسول کے زمانے میں، رسول کریم کی موجودگی میں، رسول کریم کے مدینے میں، مدینے کے گھروں، وہ صحابہ کے گھروں میں، خلال بیوتکم، تمہارے گھروں پر موسلا دھار فتنوں کی بارش برس رہی ہے، تمہارے گھروں میں. آپ اندازہ کریں اگر یہ حدیث سچی ہے، رسول کریم نے دیکھا ہے، تو آج دنیا میں کون امید رکھ سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں رحمت برسے گی؟ جب رسول کے ہوتے ہوئے مدینے میں رسول کے صحابہ کے گھروں پر فتنوں کی بارشیں برس رہی ہے، ہم کیسے امید رکھیں کہ اب اللہ کے قرآن کو ہم مانے، عبادت کرے، ریاضت کرے، ہم جناب یہ ساری باتیں کریں اور ہمارے اوپر رب کی رحمت برسے اور مدینے پر فتنوں کی بارشیں برسیں؟ ذرا سوچ لیں عقیدہ کیسا، حدیث کیسی ہے. اللہ کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرا پیارا پیغمبر، جب تک جہاں تو رہے گا اس وقت تک اس جگہ پہ عذاب نہیں آئے گا. پیغمبر مدینے میں موجود ہو، فتنوں کی بارش مدینے پر برسے. اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وہ میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو کائنات کی انسانیت کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسانوں، مسلمانوں، کافروں، حیوانوں، عالم علم و سفل کے لیے اور پوری دھرتی باروں پر کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہاں رحمت بھی موجود ہے، چھڑی رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین بھی موجود ہو، اس مدینے پہ فتنوں کی بارش برس سکتی ہے؟ آپ کا عقیدہ دماغ کو کام دیتا ہے؟ ایک ہے مولوی کی محبت، ایک ہے بخاری کی محبت، ایک ہے مدینے کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت. ایک ہے مدینہ کا احترام، ایک ہے ملا کو پادری کا احترام. اب انسان پادری کا احترام کرتا ہے، مدینے کا احترام کرو. مدینے والے کا کیوں احترام نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو کارخانہ کائنات کے لیے رحمت بنا کر. جہاں رحمت موجود ہے وہاں زحمت نہیں آ سکتی، عذاب نہیں آ سکتا. یہ قرآن میں ہے. ابو جہل نے ایک دن کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے کہا اللہ امطر علینا حجارۃ من السماء، مولا پتھر برسا دے آسمان سے اگر یہ محمد سچا ہے. تو اللہ پاک کے بندے نے کہا مولا پھر پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں، برساؤ نہ ان پر. اللہ نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تو ان کافروں میں مکے میں موجود ہے میں اللہ اس قوم پر عذاب نہیں دے. تو محمد مدینے میں موجود ہو، مدینے کے چھتوں پہ، گھروں پہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہو، میں تو کہتا ہوں یہ ملا جھوٹا ہے، یہ محدث جھوٹا ہے، یہ کتاب جھوٹی ہے اور یہ زبان جھوٹی ہے، یہ قلم جھوٹی ہے. اللہ پاک کا کلام سچا ہے. جہاں محمد ہوگا وہاں زحمت نہیں ہوگی، جہاں پیغمبر ہوگا وہاں فتنے نہیں ہوں گے. ساتھ ایک اور بات بھی اللہ نے مکے میں کہا رسول کی، دعا مانگتا رہے پیارے نبی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پیغمبر کو کہا میرا نبی دعا مانگتا رہے، کیا؟ اللہ مجھے سچائی کے ایک مرکز سے نکال اور سچائی کے دوسرے مرکز میں داخل کر. اللہ پاک نے اپنے قرآن میں مدینے کو سچائی کا مرکز کہا ہے، سچائی کا مرکز. مکے میں مسلط کافر ہوں، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، کوئی ہو،
مگر کعبے کے برکات جو اللہ پاک کی جانب سے اس پر رحمتیں برس رہی ہے، وہاں ان بے ایمانوں کا رہنا کوئی متاثر نہیں کرتا اس سرزمین کو، وہ سرزمین برکات والی ہمیشہ رہے گی۔ اور پیارے پیغمبر کو یہ بات کہہ دی گئی، آپ دعا مانگے رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ مجھے سچائی کے مرکز میں لے جا، سچائی کے دوسرے مرکز سے نکال۔ اللہ پاک نے مکے کے سچائی کے مرکز سے رسول کو نکالا اور مدینے والے سچائی کے مرکز میں داخل کیا۔ کارخانہ کائنات میں پیغمبر کے لیے افضل سرزمین اگر کوئی اور ہوتی تو اللہ نبی کو وہاں لے جاتا، مدینے میں نہ لے جاتا۔ ابراہیمی دین کے لیے اللہ پاک نے آغاز مکے سے کرایا اور تکمیل مدینے میں کرائی، قرآن مدینے میں مکمل ہوا، دین مدینے میں مکمل ہوا، اور مدینہ کارخانہ کائنات کے لیے خلیفۃ اللہ علی الارض کا مرکز بنا، اور پوری کائنات پر اسلام، دین، قرآن اس مدینے کے برکات اور اس کی حرکات سے پہنچائے۔ اور مدینے کے خلفاء اللہ علی الارض، صدیق، عبداللہ ابن ابی قحافہ، عمر، عثمان، علی اور دوسرے، یہ مسلمان خلفاء تھے، انہوں نے مدینے کو مرکز بنا کر کارخانہ کائنات میں دین پہنچایا ہے۔ یہ تو مرکز صدق و سچائی ہے، لیکن ہماری حدیث کہتی ہے نہیں، اس پہ تو رحمت للعالمین نے بتایا، دیکھو وہ فتنوں کی بارش مدینے کے گھروں میں، صحابہ تمہارے گھروں میں برس رہی ہے۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا کوئی چور کافر ہے، یہ کوئی بے دین ہے۔ اس میں بے دین کھڑے ہیں امام زہری صاحب جس کو کہتے ہیں، ابن عیینہ، یہودیوں کی اولاد سے ہیں یہ لوگ، اور انہوں نے لبادہ اسلام اوڑھ کر مدینہ طیبہ کی توہین کی ہے ان لفظوں میں۔ مدینہ کو پیغمبر نے طیبہ کہا، مدینہ کو منورہ کہا گیا، مدینہ کو مدخل صدق و سچائی کا مرکز کہا گیا ہے۔ اگر رسول کے زمانے میں بھی مدینے پہ فتنوں کی بارشیں برستی تھیں تو رحمت کی بارشیں پھر مدینے پہ کب برستی؟ او مسلم تیرا عقیدہ، وہ بخارے مسلم اور یہ جناب نسا، یہ دوسرے تیسرے اجمیوں کی گندی حدیثوں پر تم نے مدینے کی توہین کر ڈالی ہے۔ مدینہ تو مرکز سچائی ہے۔ ایک اور بھی سن لو، مدینہ طیبہ کی توہین مسلمان کے لیے تو قابل برداشت ہو سکتی نہیں۔ دنیا میں اللہ کے قرآن کی سچائی، پیغمبر کی سچائی، یہ واضح ہے۔ یہ زہری کون ہے؟ زہری جو ان روایتوں کا راوی ہے، بخاری میں ہے۔ قال ما مرت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما سبغ بالبول صفا بامن باب الصلاة في الجبہ۔ پڑھیے بخاری۔ انہیں مولوی بے ایمان ہو گیا، مولوی بے ایمان نہیں ہے، یہ تمہارے محدث بے ایمان تھے۔ جس بے ایمان کی عادت و سیرت کتاب میں لکھی ہے، مامر کہتا ہے میں نے اپنے استاد زہری کو دیکھا، یلبس من ثیاب الیمن ما سبغ بالبول، اور وہ کپڑے پہنا کرتا تھا جو یمن میں پیشاب میں رنگے جاتے تھے، پیشاب میں، بہت جانوروں کا پیشاب، پنتوں کا پیشاب اکٹھا کرتے اس میں رنگ ڈالتے، کپڑے رنگتے تھے۔ اگر اس طرح کپڑے رنگ کر آپ لوگوں کو بتائے جائیں کہ یہ پیشاب میں رنگے ہوئے پڑھو گے، پہنو گے، نماز پڑھو گے، اسے تلاوت کرو گے، حج کرو گے، امامت کرو گے اس کے ساتھ؟ نہیں بھی 8 دفعہ دھو لو، 100 دفعہ تم اس کپڑے کو دھو لو، لیکن رنگ وہ چڑھا ہوا ہے پلیت چیزوں کی وجہ سے، اب تم اس کپڑے کو نہیں پہنتے ہو۔ کیوں نہیں پہنتے ہو؟ یہ وہ امام زہری تھا جو یمن میں پیشاب سے رنگے ہوئے کپڑوں کو پہن کر نمازیں پڑھتا، نمازیں پڑھتا، اور یہ بخاری میں لکھا ہوا۔ چور بازاری تو ختم ہو گئی نا جی، وہ یہ مولوی کہتا ہے بخاری شریف ایسی ہے، بخاری کے تقدس پر۔ میں کوئی آسمان کا فرشتہ تو نہیں، میں بات جھوٹی کرتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر کرتا ہوں، پاکستان کی سرزمین میں بیٹھ کر کرتا ہوں۔ کسی مولوی کو حلال کا دودھ ماں نے پلایا ہے تو آئے، یہ بخاری میں حوالہ نہ ہو، ذمہ داری میری، سزا تم دے دینا، میں منظور کروں گا، ورنہ پھر مولویوں کی داڑھی تم پکڑ لینا، کھلے میں ماروں گا۔ کہ انہوں نے اتنے دنیا میں جھوٹ کو پروان چڑھایا کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اس کو لے آئے، اوپر لے گئے اس کتاب کو، اور اس کتاب کے محدثین کا یہ حال تھا، پیشاب کے رنگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے یہ لوگ۔ یہ صفحہ 52 بخاری جلد اول، یہ پڑھیے میرے پاس۔ ایسے جھوٹ کے پلندے۔ ایک اور بھی سن لو، بات تو کہیں ہے اور چلی گی لیکن عجیب بات ہے۔
آپ جس کو سچا کہہ دیں گے، آج میں زبان سے کہلواؤں گا کہ سچا کون ہے، کون سی حدیث سچی ہے۔ سچ ہمیشہ جہاں بھی موجود ہو وہ سچ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، جھوٹ محسوس ہوتا ہے یہ جھوٹ۔ اب دیکھو سچ اور جھوٹ میں اگر آپ کا دماغ کام کرتا ہے، پرکھ کام کرتی ہے، ذہن کام کرتا ہے، اپنے آپ کو ذہین کہتے ہو، پرکھ کے دکھاؤ جھوٹ کون سا ہے سچ کون سا ہے۔ ہیں دونوں حدیثیں، بخاری کی حدیثیں۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں ہے، حدثنا سلیمان بن حرب عن شعبۃ عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال لقد رأیت رسول اللہ او قال لقد اتى النبی علیہ السلام سباطۃ قوم فبال قائما۔ یہ ہے باب البول عند سباطۃ قوم، بخاری صفحہ 335 پر حدیث کا۔ راوی کہتا ہے ایک صحابی پر بنائی بات کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو، وہ قوم کی اروڑی پر آئے، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا رسول کریم نے۔ بخاری کی حدیث، ایک نہیں ایسی 10 حدیثیں بخاری میں کھڑی ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا دل، دماغ، ایمان کیا کام کرتا ہے، جس کے لیے چندے دیتے ہیں آپ لوگ، جناب چندہ دو، بخاری کی تکمیل ہو رہی ہے، بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے، 8 دن کتے کو روٹی ڈال دو، بھوکے کتے کو، اس میں تمہیں ثواب ہوگا، بخاری کے ختم پر تمہیں روٹی دینے میں ثواب کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو ما سوی اللہ کے نام پر تم نے دیا ہے، ما سوی اللہ کے نام پر دیا ہوا مال ما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہے، وہ تو حرام ہو جاتا ہے، دینا بھی حرام، لینا بھی حرام، کھانا بھی اس کا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ما سوا دوسرے کسی کے نام پر چیز دیا بھی نہ کرو۔ نظر اللہ نیاز حسین، روپیہ دیا، روپیہ تمہارا حرام ہے۔ نظر اللہ نیاز پیر دیا، 1 روپیہ تمہارا دینا حرام، اس کا لینا حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، اس کا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نام پر سوال کرے پھر اس کو دو، جو اللہ کے نام، صرف اللہ کے نام۔ جو شرک کرتا ہے اگر تم نے اس کا تعاون کیا تم شرک میں معاون ہو جاؤ۔ اب دوسری حدیث سنیں آپ، بڑی عجیب غریب بات ہے۔ اخبرنا علی بن حجر اخبرنا شریک عن المقدام ابن شریح عن ابی عن عائشہ قالت من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا جالسا۔ نسائی شریف صفحہ 11، نسائی بھی ہمارے پاس موجود ہے، نسائی کتاب کا نام۔ ام المومنین عائشہ کو کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں رسول کریم کھڑے ہو کر اروڑی پہ پیشاب کر رہے تھے، سچ ہے؟ ام المومنین عائشہ نے کہا من حدثکم، جو بھی تمہیں بات کرے، ان رسول اللہ، پیارے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، فلا تصدقوا، تم اس کی تصدیق نہ کرنا، اس کو سچا نہ سمجھنا۔ ما کان یقول الا جالسا، آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے۔ اب اگر آپ کا ایمان، جذبہ، دل، دماغ اگر حاضر ہے تو بتاؤ ان دو میں سے کون سی حدیث سچی ہے؟ زور سے کہو، زور سے، اس میں آواز آ جائے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنے والی حدیث سچی ہے، پیغمبر کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہیں کرتے تھے، وہ حدیث جھوٹی ہے، وہ بخاری کی ہے، یہ نسائی کی ہے، وہ سچی بات۔ یہ جو ہے اگر رات کے اندھیرے میں بھی ہو تو وہ دن کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتی ہے کیسے سچ ہے۔ رسول کارخانہ کائنات کا معلم تھا، اگر استاد میں ادب احترام نہیں تو بچوں میں کیسے ہوگا بھائی؟ اگر مولوی اور پیر بدتمیز ہے تو مرید میں تمیز کہاں سے آئے گی؟ وہ پیارے پیغمبر کے بارے میں یہ بات ہو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اور تیری بخاری تو اپنے سر پہ بعد ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ ہمارا وہ رسول تھا حیا والا رسول، 7 گھر میں بندے آئے، روٹی کھائی، آپ انہیں اتنا نہ کہہ سکے یارو روٹی کھا چکے ہو اب تو چلے جاؤ، اللہ پاک کو قرآن اتارنا پڑا ہے۔ جب تم پیغمبر کے گھر میں داخل ہو اجازت مانگو، اذا طعمتم فانتشروا، جب روٹی کھا چکو خود بخود چلے جاؤ، اور تم باتوں میں لگ کر نہ بیٹھو کہ پیارا پیغمبر انہو یستحیی، وہ نبی تم سے شرماتا ہے کہ تمہیں کہے یارو چلے جاؤ۔ جب رسول میں اتنا شرم حیا تھا
پیارے رسول اتنے شرمیلے تھے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے بندوں کو یہ نہیں کہہ سکے کہ یارو تم نے روٹی کھا لی ہے میرے گھر سے چلے جاؤ. وہ رسول کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے تھے. اور بدتمیزی کی بات بخاری میں ایک اور حدیث بھی کھڑی ہے. حذیفہ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹا, مجھے رسول کریم نے کہا کہاں جا رہے ہو, آؤ میرے ساتھ مل کے کھڑو. وہ کہتے ہیں میں رسول کریم کے پیٹھ کے ساتھ پیٹھ ملا کر کھڑا, ادھر منہ کر لیا, رسول نے ادھر منہ کیا ہوا تھا, پیشاب کرتے رہے. ایسا حیا والا رسول اس طرح پیشاب کر سکتا ہے؟ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ ہے. اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے, خواہ وہ کسی کا باپ کہے دادا کہے. میرا باپ جھوٹا ہے, میں کہوں گا جھوٹا ہے. ابراہیم کا باپ جھوٹا تھا. ابراہیم نے کہا ابا انی اراک و قومک فی ضلال مبین, ابا میں تجھے بھی سمجھتا ہوں تو بھی گمراہ ہے, تیری ساری قوم بھی گمراہ ہے, تم سارے کافر ہو, میں جان گیا ہوں تم کو. ابراہیم نے اپنے ابے کو قوم کو کافر اور گمراہ کہہ دیا. ہمارے مرشد جی ادبی بخاری کو کہتے ہیں بڑی چیز ہے بخاری, فلاں حضرت جی کہتے تھے. حضرت جی کا ایمان ان کے ساتھ جائے, وہ اپنی قبر میں, ہم اپنی قبر میں جائیں گے. حضرت جی کے ترازو میں ہمیں کوئی نہیں تولے گا, ہم اپنے اعمال کے ترازو میں تلیں گے, وہ اپنے اعمال کے ترازو میں تلے گا. وہ اپنے عقیدے میں تلے گا, ہم اپنے عقیدے میں تلیں گے. اگر وہ بزدلی کی زندگی لیتے ہیں تو ہم جرأت ایمان کو کیوں چھوڑ دیں؟ ہم غلط کو غلط کہیں گے, برملا کہیں گے, ایمان سے کہیں گے. اللہ کا قرآن پوری کائنات میں سچی کتاب ہے, آخری کتاب ہے. قرآن کے مقابلے میں خلاف قرآن کے جو بھی کوئی چیز حدیث ہو, مولوی کا قول ہو, پیر کا قول ہو, وہ جھوٹا ہو. اللہ کا قرآن سچا ہے. اللہ کے قرآن نے نبی کو شرمیلا نبی تصور کیا, بتایا ہے وہ نبی شرمیلا تھا, ایسا نہیں تھا. ام المومنین عائشہ بھی کہتی ہیں کوئی تمہیں کہ رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو نہ مانا. ہم ایک دفعہ ریونڈ میں جا رہے تھے, میاں عبدالحق صاحب ماڑی والے بھی ہمارے ساتھ تھے. ایک آدمی جناب وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا ایک درخت پر. میاں صاحب کہنے لگے دیکھو کتنے بدتمیز ہے یہ آدمی. میں نے کہا میاں صاحب بدتمیز نہ کہو اس کو, یہ تو دنیا کی نئی تمیز کا آدمی ہے. نئی تمیز میں کھڑے ہو کر ہی سپرے کی جاتی ہے درختوں پر, کپاس پر, سبزیوں پر. یہ غریب سپرے کر رہا ہے, آپ اس کو بدگمانی کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ اچھے گمان سے دیکھیں, وہ سپرے کر رہا ہے, کیڑے مار رہا ہے. تو وہاں بیٹھے ہوئے دوست ہم ہنسے کے دیکھو بھائی کتنی بڑی عجیب یہ کام کر رہا ہے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. آج تم بھی جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھتے ہو, تمہارے ذہن میں بھی آتا ہے یہ بدتمیز آدمی. اللہ پاک ہم سب کو سچ اور سچائی کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق بخشے, جرأت بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.